اللہ کی ناراضی سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ سے راضی رہنا شروع کر دو۔ جو اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آزمائش کو تربیت سمجھو، تربیت یافتہ کو وہ نواز دیتا ہے۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اچھی تحریریں اور پاکیزہ جذبات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ جب اللہ تعالیٰ تیری بھلائی چاہتا ہے تو پھر غم کس بات کا؟ اگر شیطان تیرا دشمن ہے یا تجھ میں کچھ بری عادتیں ہیں تو پھر بھی بخشش کی امید رکھ۔ عشق اگر انتہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ غم میں کچھ غم کا مشغلہ کیجیے، درد کی درد سے دوا کیجیے۔ تم نے سمجھا ہی نہیں آنکھ میں ٹھہرے دکھ کو، تم بھی ہستی ہوئی تصویر پہ مر جاتے ہو۔ تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے۔ دل نیک ہوگا تو دل میں صرف ایک ہوگا۔ میری چاہتوں کو نہ پوچھئے، جو ملا طلب کے سوا ملا۔ میری داستاں ہی عجیب ہے، میرا مسئلہ کوئی اور ہے۔ عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں۔ میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا، میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ جتنی بھی مانگی میں نے دعائیں، آہستہ آہستہ روبرو ہونے لگی۔ جتنی بھی کی میں نے صدائیں، آہستہ آہستہ قبول ہونے لگی۔ جتنی بھی تھیں ساری تکلیفیں، آہستہ آہستہ تفریق ہونے لگی۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ رفاقتوں کے فیض یقین سے ہیں، بد یقین انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا۔ جس ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں، اس پر کبھی خود بیٹھ کر دیکھیے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی امید ہرگز نہ رکھو۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ جو شخص اپنی اولاد سے غافل ہے، وہ گھر میں مستقبل کے ایک ممکنہ مجرم کو پال رہا ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، یہ بہت جلد تم سے لے لی جائے گی۔ قدرت غلامی پسند قوموں کو آزادی کی نعمت ہرگز نہیں دیتی۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ نفس کی خوشی نہیں دھوکہ ہے، اور روح کی خوشی یہ ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے لیکن دل مطمئن رہے کہ اللہ راضی ہے۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک تعلق، خوبصورت معافی۔ لہٰذا بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیں،
اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں۔ نیکی کرنے سے اللہ سکھ، چین اور راحت دیتا ہے۔ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ شفا دیتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، بیماری دور ہوتی ہے۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہو۔ جو لوگ اپنی خامیوں کو نہیں مانتے وہ منہ کی کھاتے ہیں، اور جو انسان اپنے اندر جھانک سکتا ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کا لباس جب تنگ پڑنے لگے تو ہم خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہیں جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ زندگی میں اچھے برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ مشکل اور تلخ ماحول میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ مضبوط انسان کو جلدی غصہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ سامنے بیٹھے شخص کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ اور جس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا، سمجھو اس نے اپنی کمزوری پر قابو پا لیا۔ وہ ایک طاقتور اور باروب انسان ہوگا۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات کو پہچان سکو۔ خدا نے پہلے کہا مانی تھی فرشتوں کی، جو ان کے لکھے پر ہم کو جلائے گا دوزخ میں۔ آذان ختم ہوئی اور دل میں ڈر جاگا، کہیں یہ زندگی چھوڑی ہوئی نماز نہ ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی عیاشی یہ ہے کہ آپ کا شوق آپ کا ذریعہ معاش بن جائے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ موت فنا کا نام نہیں بلکہ ابدی سفر کے نقطہ آغاز کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ ضروری ہے۔ غلطیوں سے بھری زندگی کسی بھی کام سے خالی زندگی سے زیادہ مفید اور قابل احترام ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ تمہارے پاس آواز ہونے کا کیا فائدہ جب تم اس وقت خاموش رہتے ہو جب تمہیں نہیں رہنا چاہیے۔ دن کا اختتام چاہے کتنی ہی تھکاوٹ کے ساتھ ہوا ہو، لیکن نئے دن کی ابتدا ہمیشہ مثبت اور پر امید رویے کے ساتھ کیجیے۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں ہو تو اس کا ہونا یا نہ ہونا بھی خاک ہی ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔
جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بھاری اکثریت سوچنے سے قاصر ہے، اور جو سوچتے ہیں وہ بھیڑ کا حصہ کبھی نہیں بنتے۔ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، لیکن یادیں فنا نہیں ہوتی، یادیں زندگی بنتی ہیں۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ انسان کے خیال اور ادراک کے درمیان ایک مسافت ہے جسے اس کی آہ پرشوق کے سوا کوئی طے نہیں کر سکتا۔ کس قدر اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کا عملی اظہار نہ کیا جائے۔ ویرانے میں لگا ایک پھول بھی گلشن ہوتا ہے۔ جن سے بے تحاشا محبت ہو ان سے ناراضگی کا تعلق بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے عشق تجھے ولایت دے دے، یہ بھی ممکن ہے تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی۔ انا کا مضبوط ترین خول ہمیشہ محبت توڑتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ واقف سے ہی تکلیف پہنچتی ہے، اجنبی سے نہیں۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ وہ ملے تو سکون ملے۔ عہد نو کا اس سے بڑھ کر سانحہ کوئی نہیں۔ سب کی آنکھیں جاگتی ہیں، بولتا کوئی نہیں۔ انتہا دیکھیے سناٹے کی، چار جانب کوئی چلاتا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسروں کی فکر کرو۔ دیکھا جو زندگی کے تماشے کو غور سے، ہر آدمی میں اور کوئی آدمی ملے۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ مصیبت میں گھرے شخص کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہت کا اعتبار ہے کیا، احتیاطاً فقیر رہتا ہوں۔ اب تو آزاد ہونا مشکل ہے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے۔ پنکھڑیاں توڑ کر آپ پھول کی خوبصورتی نہیں اکٹھا کرتے۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ زندگی کا سکون کہلاتا ہے۔ شہوت سے پیدا ہونے والی بیماریاں انسان کو مار دیتی ہیں۔ محبت کا عذاب جسم سے زیادہ روح کو سہنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم تو کسی حد تک تکلیف برداشت کر لیتا ہے، مگر روح اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتی۔ تعلق رہے یا نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ عظیم لوگ دوسروں پر خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اور پست لوگ اپنی جمع پونجی پر فخر کرتے ہیں۔
حسن چہرے سے نہیں، خوبصورتی روشن دل سے ٹپکتی ہے۔ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد اور برا کہتی ہے۔ زنجیر کی سب سے کمزور کڑی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے زنجیر کو توڑ سکتی ہے۔ راستہ پوچھنے میں شرم نہ کرو، ورنہ منزل کو کھو بیٹھو گے۔ ہمارے یہاں لوگ دین پر مرنے کی باتیں کرتے ہیں، چلنے کی نہیں۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکیں کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ انسان نے انسانوں کے درمیان فاصلے مٹانے کے لیے بہت محنت کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تمام فاصلے مٹ گئے اور اب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے۔ مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے، اور اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے۔ بس صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے وہ سختیوں پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے سے ہی ہوئے ہیں۔ تمہیں بہلا نہ دے یہ درہم و دینار کے دھندے، یہ دنیا عشرت و آرام کا جھوٹا لبادہ ہے۔ فقط جنت حقیقت ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور جب اندھیروں میں برائی کا ارادہ کرو اور جب نفس سرکشی پر ابھارے تو اللہ کے دیکھنے سے ڈر جاؤ، حیا کرو اور اپنے نفس کو کہو کہ جس ہستی نے اندھیروں کو پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ اصل یہی عبادت ہے، درد سب کا بانٹ لینا۔ یہ جو ہم نیندوں کو ترستے ہیں چند خوابوں کی مہربانی ہے۔ اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے مکمل بس رب کی ذات ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ انسان کا رد عمل کسی بھی صورتحال کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ جذبات سے کام لیتا ہے یا عقل سے۔ یاد رکھا کریں کہ قرض یا ادھار صرف پیسوں اور چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی محبت اور توجہ کا بھی ہوتا ہے۔
انسان کو اس کے ضرب سے زیادہ ملنے لگ جائے تو وہ خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے۔ محبت بھرے لمحے ارادوں کے تحت نہیں ملتے، یہ تو ادھر ادھر سے چرانے پڑتے ہیں۔ خاموشی محبت کی جان نکال دیتی ہے۔ حسن کی ایک جھلک اس پوری کتاب پر بھاری ہوتی ہے جو اس حسن کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا صفحہ ہوتا ہے۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں، آؤ اذیت دینے اور اذیت لینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کریں۔ کھونا اور پانا محبت نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، کسی کی پکار پہ لبیک ہوتا ہے۔ اداس ہونا ہی چاہیے، جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو اداسی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو ساتھ ہو کر برا سوچے اس سے برا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ کتنے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ وقت کو ذرا وقت دو، وقت آنے پر وقت بدل جائے گا۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ مت بھولو، سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ مسخرے کا دکھ صرف اس کے لطیفے جانتے ہیں۔ جو شخص اپنی غریبی پر راضی ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، خریدا اس شخص کو جاتا ہے جس کی خواہشات بڑھ جائیں۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لو۔ انسانیت کی کامیابی انسانیت میں ہی ہے، اور حقیقی انسان بننے کے لیے اپنے اندر کے حیوان کو مارنا ہی پڑے گا۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگتا ہے، علم دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ انسان کو بس خود کی نظر میں پارسا ہونا چاہیے، دوسروں کی نظر میں تو اللہ کے ولی بھی کافر ٹھہرے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی کے لیے سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ دکھ انسانی شخصیت کا سب سے بڑا جز ہے۔ ہماری خوشیاں اور عیاشیاں آنسوؤں کی جھیل میں اگے ہوئے کنول ہیں۔ اوصاف ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لاتے، کمزوریاں لاتی ہیں۔ بے بسی، محتاجی، کجروی، یہ سب لاتی ہیں۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ سوال اٹھانا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے، چاہے پھر وہ تعلیم ہو، نظام ہو یا مذہب۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا علم آخرت کی یاد دلائے۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔
گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ درد جتنا شدید ہوتا ہے، عشق اتنا مزید ہوتا ہے۔ تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ مجھے شکوہ نہیں، جس حال میں ہوں اس حال میں رہنے دے، مگر مولا میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، لیکن تو رہے گا تو کسی چیز کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو خواب میں یاری رکھو، اور سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تمہارے دائروں میں ایک عمر سے محو گردش ہوں، میرا مرکز نہیں بدلا، میرا محور نہیں بدلا۔ رحم کر اب تو جنوں جان پہ دیوانوں کی، دھجیاں پاؤں تک آ پہنچی ہیں گرے بانوں کی۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا کلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر تو دیکھو۔ قرار دے کر بھی بے قرار کر دے گی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور آگ بن جاتا ہے۔ تم محبت کو کسی پلڑے میں بھی تولو تو صحیح، اس میں ہوتے ہیں ازل ہی سے خسارے جانا۔ میں وہ تہخانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے انگنت آصف بستے ہیں، جو آدھی شب تو روتے ہیں پھر آدھی راحت ہنستے ہیں۔ دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں، وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا۔ دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو، خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا۔ اندھیری رات میں جگنوں ستارے ڈھونڈتے رہنا، بھور میں سب پہ واجب ہے کنارے ڈھونڈتے رہنا۔ کسی بھی روحانی استاد کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ بادشاہوں سے، امیروں سے باوقار طریقے سے مل، اور غریبوں اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی تکلیفوں کے غرور توڑے۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا خیال ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسرے پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔
کون پوچھتا ہے پنجرے میں بند پرندوں کو، یاد وہی آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں۔ اس عشق کے طفیل لڑائی رہی صدا تقدیر سے، رقیب سے، ناصح سے، یار سے۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا فکر کو چھوڑ دینا۔ اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر کو چھوڑ دینا۔ سل گئے ہونٹ اس مسافر کے، تیرے کوچے سے جو گزر آیا۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو، تم اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر پار ہو جاؤ گے۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ حضور پاک کے دین کو ماننا، آپ کی ذات کو ماننا، آپ کے خیال کو ماننا کم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے، یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے۔ اگر تم خود ذکر نہیں کر سکتے تو ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ تزکیہ نفس کرواتے ہیں۔ یار سے ملانے والا علم کتابوں سے نہیں ملتا، کہ راہ وصل میں یہ درسی علم کسی کام نہیں آتا۔ اللہ کے عشق میں جواں مرد بن کر منزل کی جانب بڑھتے رہنا، اور مشکلات راہ سے کبھی مت ڈرنا۔ نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ صوفیہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، ان کا خیال اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جان لے فقیری اور درویشی بزرگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ درویشی پیغمبروں، اللہ کے دوستوں، بزرگان، اہل دین اور صاحب صدق و یقین، خاص بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ سوال کیا گیا کہ اے مولا، تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب آیا، اپنے نفس کو طلاق دے دو۔ دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر ایسا ہو کہ اگر وہ عزیز چیز جس سے محبت کی گئی ہے کھو جائے تو تم رنج اور غم محسوس نہ کرو۔ خود سے ملتے نہیں اور لا کا سرا ڈھونڈتے ہیں، جنہیں انسان نہیں ملتا وہ خدا ڈھونڈتے ہیں۔ سنو سنو محبت کرو، محبت کے بغیر خدا بھی نہیں ملتا۔ محبت ہے تو ہزار کوس دور سے اللہ کے دوست تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ عشق ایسا راز ہے جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ لگی ہے پھر صدا اقبال کے سردار بدلے کا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں،
گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ وہ گناہ گاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر دیکھو۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ اپنے ہونے پہ گواہی کی ضرورت ہے مجھے، تیرے ہونے کی گواہی تو سارا عالم دیتا ہے۔ نفرت بھی اپنے لیے ایک جگہ رکھتی ہے، محبت بھی اپنے لیے جگہ رکھتی ہے۔ شاید محبت دل میں ہوتی ہے، نفرت دماغ میں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ رات کے دکھ رات ہی جانتی ہے، یہ دکھ اسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے اجالوں کو ان اندھیروں کی کیا خبر؟ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کر لو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے ہم آہنگی مت پیدا کیجیے۔ اللہ نے یہ نفس اس لیے نہیں دیا کہ آپ اسے عذاب دو۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتا ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب ذکر الہی کم ہو جاتا ہے۔ جہاں ذکر زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ سے طاقت مانگی اور قوت مانگی تاکہ کارنامے سر انجام دے سکوں۔ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گزشتہ کل کو کھو چکا ہے، کامیاب وہ ہیں جو اپنے آج کو نہ کھوئیں۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں۔ اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احمق ہو سکتا ہے آپ خود وہ احمق ہو جو بات صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کسی کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بد دعا بھی نہ دے۔
انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ تمہارا وزن ایک چھٹاک ہو یا ایک من، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ ضمیر اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ضمیر مر جائے تو جسم زندہ ہی رہتا ہے، ہاں مگر انسان قضا ہو جاتا ہے۔